رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کے آئے، انہوں نے کہا سلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا سلام۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں سلام کے کچھ آداب عرض کر چکا ہوں احادیث اور قرآن پاک کی روح سے۔ آج چند احادیث اور میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جی۔ سنن ابو داود شریف کی اور سنن کبریٰ شریف کی بھی اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت گزرے تو ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص سلام کر لے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص جواب دے دے۔ جب آدمی زیادہ لوگوں کے پاس سے گزریں اور قافلہ گزرے تو ان میں سے ایک کا سلام کر لینا اور ایک کا جواب دے لینا وہ سب کے لیے کفایت کر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی جماعت پر سلام کرنے میں پہل کی اس کو اس جماعت پر 10 نیکیوں کی فضیلت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے جن 2 شخصوں نے ترک تعلق کیا ہو اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سادہ لفظوں میں جب ناراضگی پیدا ہو جائے تو صلح کی طرف ہاتھ بڑھانے والا سلام کرے گا تو آقا جی نے فرمایا سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے بہترین آدمی۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے نا جی کہ بندہ کیا کسی کو شکوہ کرے، غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں، اپنوں کے دلوں سے نفرت نہیں جاتی۔ بندہ غیروں کو کیا شکوہ کرے جناب کہ میرے محلے داروں نے ایسا کیا، میرے شہر والوں نے ایسا کیا۔ اپنے رشتہ داروں کے اندر اتنا بغض اور کینہ رہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سال ہا سال تک سلام کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ میں کئی مرتبہ یہ انہیں واقعہ عرض کیا ہے کہ ایک خاتون تشریف لائیں میرے پاس اور کہنے لگی کہ میں اپنے بھائی سے 2 سال ہو گئے نہیں بول رہی۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ اپنے بھائی سے کیوں نہیں بول رہی؟ تو کہنے لگی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم میرے گھر آئی تو میں تمہارے منہ پہ گوبر والا جوتا ماروں گا۔ اچھا، میں نے کہا یہ کوئی ایسی بات ہے؟ میں نے کہا تم اس کی کیا لگتی ہو؟ کہنے لگی میں اس کی سکی بہن ہوں۔ میں نے کہا ایمان سے بتاؤ کبھی سکی بہنیں گھر جائیں بھائی منہ پہ جوتے مارتے ہیں؟ اتنا بے شرم کون ہوتا ہے؟ اس نے بس مجھے یہ کہا تھا، 2 سال ملے ہی کوئی نہیں۔ بندہ کسی سے اور کیا شکوہ کرے، کسی کا شکوہ کیا کرے؟ شکوہ دوسروں سے نہیں ہوتا، شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے۔ باپ لڑ رہا ہوتا ہے نا، یا استاد مار رہا ہوتا ہے، یا باپ لڑ رہا ہوتا ہے، یا ماں پھینٹی لگا رہی ہوتی ہے، وہ اس کی دشمن نہیں ہوتی، اس کی تربیت کر رہے ہیں، ان سے محبت ہے۔ خاندانی بندوں کا مزاج یہ ہوتا ہے جب کسی سے ان کی کوئی انبن ہو جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے جو آپ کا دل کرے آپ کریں، ٹوکتے نہیں ہیں۔ کسی کو کیا مسئلہ ہے ہم سے؟ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہو جاتا ہے استاد ہے تو شاگردوں کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، پیر ہے تو مریدوں کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، امام ہے تو مقتدیوں کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے، ماں باپ ہیں تو اولاد کے دل میں اس کے لیے نفرت ہے۔ بندہ کسی کو کیا شکوے کرے کہ تم نے ایسا کر دیا، تم نے ایسا کر دیا۔ اب پہل کی جائے تو کہاں کی جائے؟ یہ وہ سبحان اللہ کیا شخصیات تھی جو آقا جی ایک دفعہ ارشاد فرماتے تھے اگلے دل و جان سے اس کو پورا کرتے تھے، دل و جان سے پورا کرتے۔ اچھا جی، اب آ گئی بڑی اہم ترین حدیث پاک۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی شریف کے اندر، مسند حمیدی کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور دیگر کتب کے علاوہ سیاستہ کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پاس سے گزرے، وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے، عورتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا حکم؟ ہم عورتوں کو سلام کریں یا نہیں کریں؟ اگر تو اس بات کی کھلم کھلا اجازت ہے تو پھر فتنے کا وہ دروازہ کھلے گا جس کو بند کرنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم مردوں کو کرتے ہیں، بچوں کو کرتے ہیں، جوانوں کو کرتے ہیں، بوڑھوں کو کرتے ہیں اور بلا جھجک کرتے ہیں، اگر اس طرح عورتوں کو کیا جائے تو سب سے پہلے میں اپنی جماعت کا موقف رکھوں گا، اہل سنت و جماعت کا۔ ہمارا علماء کرام، علماء احناف کہتے ہیں کہ جو آپ کی محرم عورتیں ہیں نا، ان کو سلام کریں۔ ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، جو آپ کی محرم عورتیں ہیں، ان محرم خواتین کو آپ سلام کریں، مرد ان کو سلام کریں، اور جو غیر محرم ہیں وہ ان کو نہ کریں۔ محرم عورتوں کو کریں، ماں کو بھی کریں، خالہ کو بھی کریں، اور جتنی بھی بیٹی پوتی جو آپ کے رشتے محرم رشتوں میں آتی ہیں، وہ تمام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور عام مرد کو عام عورت کے لیے سلام کی اجازت نہیں۔ عام مرد عام عورت کو سلام نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم عورتوں کو سلام کیوں نہیں کریں اور وہ جواب کیوں نہ دیں؟ حالانکہ سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے، یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے شریعت مطہرہ نے اذان اور اقامت کے لیے اور بلند آواز کے ساتھ نماز پڑھانے کی بھی عورت کو اجازت نہیں۔ عورت اذان نہیں دے سکتی کیونکہ اس میں سر اونچا پڑھنا پڑتا ہے، نماز کے اندر بھی بلند پڑھنا پڑتا ہے۔ جو بندہ جتنی بلند آواز سے نماز میں پڑھ سکتا ہے وہ اتنا اچھے طریقے سے وہ پڑھے۔ اذان جتنی بلند آواز سے دے سکتا ہے وہ اذان، اقامت جتنی بلند آواز سے کر سکتا ہے، ہاں جی۔ اب جس شریعت مطہرہ نے عورت کو اذان کی اجازت نہیں دی، اقامت کی اجازت نہیں دی، اونچی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تو حضرت وہ ان سے جب وہ احکام ساقط ہو گئے تو پھر ان سے سلام کا حکم بھی ساقط ہو گیا، ان کو سلام کا جواب بھی ان سے ساقط ہو گیا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے، جس شریعت مطہرہ نے عورت کو اتنے ضروری احکام کے بارے میں اتنے سخت احکام ارشاد فرمائے ہیں، آج پہلے نا جی صرف ہوتا تھا کہ مرد حضرات کی محافل میلاد وہ وائرل ہوتے تھے، وہ نیٹ کے اوپر آتے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ آتے تھے۔ اب خواتین کے محفل میلاد آ رہی ہیں، خواتین باقاعدہ ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ، باقاعدہ سارے جو ہے لوازمات ڈھول ڈمکے کے، وہ سارے لوازمات کے ساتھ مکمل دلہن بن کے وہ میڈیا کے اوپر ریکارڈنگ ہو کے اور میڈیا پہ چل رہی ہے۔ جو کر رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو کروا رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے، جو اتنی سج دھج کے بیٹھی ہوئی ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جس شریعت مطہرہ نے عورت کو اونچی نماز پڑھنے کے اندر بھی آواز نہیں کرنے کا حکم دیا، وہ ساؤنڈ سسٹم لگا کے علل اعلانیہ اس طرح معاملات کریں گے۔ حضرت جو مرضی ہو، جتنی مرضی اس کی آواز خوبصورت ہو، وہ زلیخا سے اعلیٰ درجے کی نہیں ہو سکتی، وہ بی بی مریم سے اعلیٰ درجے کی نہیں ہو سکتی، وہ خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا سے اونچی نہیں ہو سکتی۔ اگر ان ہستیوں کے لیے احکام تھے نا جی، تو ہمارے آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ اچھا جی، ایک جو ہے فقہا، جو فقہاء مالکیہ ہیں، اور اس میں ہمارے علماء بھی کچھ
کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جو بالکل خواتین بوڑھی ہو جائیں، 90 سال کی 100 سال کی اماں جی ہو جائیں، ان کو سلام کر سکتے ہیں۔ جو بالکل بوڑھی خواتین ہو جائیں، 90 سال 100 سال کی بوڑھی خواتین، ان کو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ اس میں مالکیہ اور حنفیہ اور جوان آدمی جوان عورت کو بالکل سلام نہ کرے، یہ فتنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ صرف سلام کتنی دیر ہوگا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس اتنی سی دیر ہے، نہیں اس سے زیادہ تو نہیں۔ جو شریعت مطہرہ اتنے سخت احکام جاری کر رہی ہے، وہ کو ایجوکیشن کو کیسے سپورٹ کر سکتی؟ ایک ہی بینچوں پہ بیٹھ کے پڑھیں، ایک ہی کلاس میں بیٹھ کے پڑھیں۔ بھئی خواتین کے لیے خواتین ہیں، مردوں کے لیے مرد ہیں، جوان الگ پڑھیں، مرد اور خواتین علیحدہ پڑھیں۔ یہ جب دنیا کے اندر سارے پڑھانے والے مرد ہیں، ہاں جی، میں نے ایک مقام پر یہ جملہ پڑھا تھا کہ پڑھانے والے حضرت امام حسن بصری ہوں، پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اور پڑھائی جانے والی جگہ بیت اللہ ہو، پھر بھی اجازت نہیں ہے مرد کا عورت کو پڑھانے کی۔ اب تو سارا کچھ سامنے آ رہا ہے نا جی۔ جس دن سے شریعت مطہرہ کے قوانین کو اور پابندیوں کو ہم نے بادائے طاق رکھا ہے، آج آپ دیکھ لیں اس کی کیا صورت ہے، یونیورسٹیز کے اندر کیا حالات ہے۔ اب تو آپ اندازہ کریں، ایسے ایسے قتل کے کیس سامنے آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے جرائم کے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو حل بھی نہیں ہو رہے، اتنے خوفناک جرائم وقوع پذیر ہو رہے ہیں، وہ حل بھی نہیں ہو رہے، اتنے خوفناک۔ جب شریعت مطہرہ نے، اللہ کے نیک بندے، ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ نے ان پابندیوں کو، یا سادہ لفظوں میں یہ کہہ لوں، انسان ایک کھلا ہوا جانور ہے، کھلا ہوا سانڈ ہے۔ شریعت مطہرہ کی نکیل جب تک اس کو نہیں پڑتی، یہ انسان نہیں بنتا۔ شریعت مطہرہ کی نکیل جب اس کو پڑتی ہے، پھر یہ جانور بنتا ہے انسان۔ پھر اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پھر یہ بنتا ہے انسان۔ ورنہ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور ہے، بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، بدتر۔ یہ کھلا سانڈ جانور۔ ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا نفس کے بارے میں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی صوفیاء کو نقل کیا، ان کے اقوال کو نقل کیا ہے کہ نفس کیا بلا ہے۔ میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو پردہ حائل ہے نا جی، ولایت کے درمیان، اس منصب اور اس مقام تک پہنچنے کے درمیان اگر کوئی پردہ حائل ہے تو وہ نفس ہے۔ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس ایسی بلا ہے جو ہمیشہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، اس کو مذہبی برائی میں ہی آتا ہے، کبھی یہ آپ کو سیدھی راہ نہیں بتائے گا، کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دے گا۔ یہ ایسی خوفناک چیز ہے، اور اس کو ساتھ رکھتے ہوئے، ہاں جی، آقا جی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، آپ جہاد سے تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اب ہم جہاد اصغر سے آ رہے ہیں اور اب ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے اس بات پر حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، قرآن پاک بھی کہتا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہمارے لیے مجاہدہ کیا یقیناً ہم انہیں راہیں دکھائیں گے۔ ہاں جی، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واپس تشریف لائے تو آپ جناب نے ارشاد فرمایا بھائی اب ہم جہاد اصغر سے واپس لوٹ رہے ہیں اور جہاد اکبر، ہاں، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الجہاد الاکبر قال مجاہدۃ النفس، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیر تلوار کا ہم لڑ کے آئیں جہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، یہ چھوٹا جہاد تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ چھوٹا جہاد۔
یا رسول اللہ بڑا جہاد کا ہے؟ فرمایا نفس کے خلاف جہاد کرنا، نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے۔ اب ان چیزوں کو آپ دیکھیے کہ اگر یہ اسلام ہمیں نہ ٹرین کرے، یہ شریعت مطہرہ ہم پر پابندیاں نہ لگائے، ہم تو پہلے ہی آزاد خیال لوگ، آزاد خیالی اتنی آ چکی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اب یہ باتیں قانونی ایوانوں میں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ لیونگ ریلیشن کو قانونی قرار دے دیا جائے، میرا جسم میری مرضی، میں جس کے ساتھ مرضی رہوں، بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی شرعی حد کے اور پابندی کے، میں جس کے ساتھ مرضی رہوں، بچے پیدا کروں نہ کروں، ہیں جی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میرا جسم ہے میری مرضی ہے۔ لیکن شریعت کہتی نہ جناب، نہ یہ جسم آپ کا ہے، نہ یہ جان آپ کی، یہ جسم بھی اللہ رسول کا ہے، یہ جان بھی اللہ رسول کا ہے۔ اب یہ اگر پابندیاں نہ ہوں، اب یہ قرآن پاک کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی بات ہمارے تربیت کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے حبیب نے کتنی تفصیل سے اس کے احکام بیان کی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔